السلام علیکم، انگلش پڑھو .com کی جانب سے میں ہوں عطا رفیع۔ میں آپ کو اپنے نئے کورس آن لائن انگلش لینگویج کورس کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ شروع میں کچھ سوالات کے جوابات میں آپ کو دوں گا، اس کے بعد پھر ہم سبق کی طرف پڑھیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کورس کس کے لیے ہے؟ اس سوال کا جواب بہت آسان ہے۔ اگر آپ نے پہلے انگلش گرامر پڑھی ہے لیکن آپ انگلش اسپیکنگ نہیں کر سکتے تو یہ کورس آپ کے لیے ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے انگلش لینگویج کورس پہلے کیے ہیں، اسپیکنگ نہیں کر سکتے، آپ کے لیے۔ اگر آپ نے اسکول میں انگلش پڑھی ہے لیکن آپ اسپیکنگ نہیں کر سکتے، یہ کورس آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ نے انگلش نہیں پڑھی پہلے لیکن آپ انگلش تھوڑی بہت پڑھنا جانتے ہیں، اردو آپ تھوڑی بہت پڑھ لیتے ہیں، تو یہ کورس آپ کے لیے ہے۔ تو یہ کورس آپ میں سے ہر اس شخص کے لیے ہے جو کہیں نہ کہیں یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ انگلش اسپیکنگ کرے۔ تو دوستو، اس کورس میں آپ کو سکھاؤں گا انگلش اسپیکنگ۔ آپ نے ریڈنگ بہت کر لی، آپ نے گرامر بہت پڑھ لی، آپ نے بہت چیزیں پڑھ لی ہیں لیکن آپ اسپیکنگ نہیں کر سکتے، تو میں آپ کو وہ ٹپس بتاؤں گا، وہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ اسپیکنگ کی طرف آ سکیں گے۔ تو یہ ہے پہلا سوال۔ اور دوسرا سوال یہ ہے، اس کورس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اس کورس کی ضروریات کیا ہیں؟ تو دوستو، اس کورس کی کوئی ریکوائرمنٹس نہیں ہے۔ آپ کو بس تھوڑی بہت انگلش لکھنا پڑھنا آنا چاہیے، اور اردو آپ تھوڑی بہت پڑھ لیتے ہوں تو آپ یہ کورس کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اس کورس کی فیس کیا ہے؟ تو دوستو، اس کورس کی کوئی فیس نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کورس اچھے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو یہ میرے لیے اس کورس کی فیس ہوگی۔ اور دوسری آپ سے میں درخواست کروں گا، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے کم از کم اپنے 10 جاننے والوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہوگا، تو سمجھ لیں آپ نے میری کورس کی فیس ادا کر دی۔ یہ ضروری نہیں ہے، آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، آپ اگر پسند آئے آپ تو اس کو کر لیجئے گا، یہ آپ کی طرف سے میرے لیے بہت ہوگا۔ تو دوستو، چلیے کورس کی طرف جاتے ہیں۔ یہ آج کا پہلا سبق ہے ہمارا۔ اس کے اندر ہم جو پہلا سبق ہم پڑھیں گے وہ ہے از ایم آر سے ریلیٹڈ۔ از ایم آر کیا چیز ہے، گرامر میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کے ذہنوں میں سوال آ رہے ہوں گے، لیکن آپ ان سوالات کو ایک طرف رکھ دیں، کیونکہ ہم نے گرامر نہیں پڑھنی، ہم نے اسپیکنگ کرنی ہے۔ تو ہم اسپیکنگ کے لیے یہ کہاں یوز ہوتے ہیں ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو یہاں اردو میں میننگ لکھی ہوئی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ہے، ایم کو ہم کہتے ہیں ہوں، اور آر کو ہم کہتے ہیں ہیں اردو میں۔ تو ہم چلیں گے اگلے سبق کے اگلے حصے کی طرف۔ یہ 3 ایسے الفاظ ہیں جن کی مدد سے آپ بہت زیادہ اسپیکنگ کر سکتے ہیں۔ ان 3 الفاظ کو انگلش کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، بیک بون آف انگلش ان کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو انگلش میں اسپیکنگ کرنے کے لیے کچھ اور الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے جو میں نے یہاں لکھے ہیں۔ اس کے اندر ہے آئی، آپ اپنے بارے میں بات کرتے ہیں تو آئی کہتے ہیں، وی کہتے ہیں، یو، دے، پیپل، ہی، شی، اٹ، خالد، یعنی کوئی بھی نام، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کی مدد سے آپ اسپیکنگ کرتے ہیں۔ آپ اپنے بارے میں کوئی بات بتاتے ہیں، آپ لوگوں کے بارے میں کوئی بات بتاتے ہیں، آپ عمر، خالد، جنید کے بارے میں کوئی بات بتاتے ہیں، تو آپ کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ سب سے پہلے ان چیزوں کو یاد کر لیں۔ آئی، وی، یو، دے، پیپل، ہی، شی، اٹ، یعنی یہ الفاظ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ آپ جب بولنا چاہیں تو فوراً یہ الفاظ آپ کے ذہن میں آ جائیں۔ اب ہم چلیں گے سبق کے اگلے حصے کی طرف۔ یہاں پر میں نے آپ کو دینے ہیں کچھ کی سینٹنسز۔ کی سینٹنسز یعنی یہ چند ایسے جملے ہیں جو آپ کے لیے چابی کا کردار ادا کریں گے۔ دیکھیں، ایک ماسٹر چابی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جو ہوٹل ہوتے ہیں، بڑے سپر اسٹار 5 اسٹار ہوٹل ہوتے ہیں، وہاں پہ دسیوں کمرے ہوتے ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کمرے کی چابی الگ بھی ہوتی ہے، اور ایک ماسٹر کی ہوتی ہے، اور اس ایک ماسٹر کی سے تمام دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو انگلش اسپیکنگ میں بھی آپ کو اسپیکنگ کرنے کے لیے آپ کے پاس پہلے سے کچھ نہ کچھ جملے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے بارے میں کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن انگلش میں آپ کو نہیں پتا، تو آپ کیسے بات کریں گے؟ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، کچھ کی سینٹنسز آپ یاد کر لیتے ہیں، اور ان کی سینٹنسز کی مدد سے آئندہ آپ اور بھی جملے بنا پاتے ہیں، اور بھی بات آپ کر پاتے ہیں۔ تو آپ نے یہ 12 جملے یاد کرنے ہیں، 4 یہ، 4 یہ اور 4 یہ۔ ان کو کیسے پڑھنا ہے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں گے از ایم آر، یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ یہ 3 الفاظ ہیں، اس حساب سے میں نے 3 گروپ کر دیے ہیں۔ یہ ایم کا گروپ ہے، یہ آر کا گروپ ہے، اور یہ از کا گروپ ہے۔ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایم تو اکیلا آئی کے ساتھ آئے گا، لیکن آر کے ساتھ بولے جانے والے الفاظ کئی سارے ہیں، اسی طرح اس کے ساتھ بولے جانے والے الفاظ کئی سارے ہیں۔
تو ہم پڑھتے ہیں اس کو. سب سے پہلے یاد کیسے کریں گے اس کا طریقہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ انگلش جملہ بولیں گے. آئی ایم ان لاہور, میں لاہور میں ہوں. آئی ایم ناٹ ان لاہور, ایم آئی ان لاہور, ایم آئی ناٹ ان لاہور. آپ نے یہ 5 جملے اسی طریقے سے یاد کرنے ہیں. پہلے آپ یاد کریں گے آئی ایم ان لاہور, پھر آپ اردو یاد کریں گے, پھر آپ یاد کریں گے یہ والا, پھر یہ, پھر یہ. تو اس طرح یہ 5 جملے ہوں گے, انگلش اردو انگلش انگلش انگلش, اس ترتیب سے. تو آپ ان کو یاد کر لیں. جب یہ یاد ہو جائیں تو پھر آپ آ جائیں گے آر کی طرف, اور آپ یہ والے 4 جملے یاد کریں گے. وی آر ان لاہور, وی آر ناٹ ان لاہور, آر وی ان لاہور, آر وی ناٹ ان لاہور. اسی طرح پھر آپ آئیں گے اس کی طرف. ہی از ان لاہور, ہی از ناٹ ان لاہور, از ہی ان لاہور, از ہی ناٹ ان لاہور. بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ پہلے والے جملے کے بعد آپ نے اردو بھی یاد کر لی. 5 جملے اس کے ہو جائیں گے, 5 اس کے اور 5 اس کے, یہ ہو جائیں گے 15 جملے. تو یہ ہیں آپ کے لیے کی سینٹنسز, یہ آپ کے لیے چابی کا کردار ادا کریں گے. ان 15 جملوں کی مدد سے آپ آئندہ اسپیکنگ کریں گے, اور میں انشاءاللہ آپ سے اسپیکنگ کرواؤں گا. یہاں ایک بات اور بھی آپ سمجھ لیں کہ یہاں پر آر کے سامنے کئی الفاظ لکھے ہوئے ہیں, اور یہاں یہ 5 جملے وی کے ساتھ بنائے گئے ہیں. یہاں آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہی 5 جملے آپ یو کے ساتھ بھی بول سکتے ہیں, جیسے کہ یو آر ان لاہور, آپ لاہور میں ہیں. یو آر ناٹ ان لاہور, آر یو ان لاہور, آر یو ناٹ ان لاہور. یہی جملے آپ دے کے ساتھ بھی بول سکتے ہیں. دے آر ان لاہور, دے آر ناٹ ان لاہور, آر دے ان لاہور, آر دے ناٹ ان لاہور. اسی طرح اس کے ساتھ جو جملے ہیں وہ آپ شی کے ساتھ بھی بول سکتے ہیں, اٹ کے ساتھ بھی بول سکتے ہیں, کاشف کے ساتھ بھی بول سکتے ہیں. جیسے میں آپ کو کاشف کے ساتھ بول کر دکھاتا ہوں کہ کاشف از ان لاہور, کاشف از ناٹ ان لاہور, از کاشف ان لاہور, از کاشف ناٹ ان لاہور. کیا کاشف لاہور میں نہیں ہے؟ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. ابھی میں آپ کو آپ کا ہوم ورک بتا دیتا ہوں. ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ آپ پہلے ان 5 جملوں کو یاد کریں گے. 5, 10, 15 یہ ہو گئے. اس کے بعد پھر آپ یہی جملے پڑھیں گے یو کے ساتھ, یو کے ساتھ, دے کے ساتھ, پیپل کے ساتھ. تو اس طرح یہ ہر ایک میں سے 5 جملے آپ ان الفاظ کے ساتھ پڑھیں گے تو ہر ایک کے ساتھ 5 جملے ہو جائیں گے. اسی طرح ہی کے ساتھ جو جملے ہیں وہ آپ نے شی کے ساتھ بھی بولنے ہیں, اٹ کے ساتھ بھی بولنے ہیں, کاشف کے ساتھ بھی بولنے ہیں. تو دوستو یہ تھا آج کا آپ کا ہوم ورک. اس ہوم ورک کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو کافی کانفیڈنس محسوس ہوگا. چونکہ میں آپ کو اسپیکنگ کروانا چاہ رہا ہوں تو جتنا زیادہ آپ بولیں گے اتنا ہی آپ کے اندر اعتماد آئے گا. اس سبق سے ریلیٹڈ ایک کوئز بھی ہماری ویب سائٹ پہ دیا گیا ہے, جس کا لنک میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دوں گا. آپ اس لنک پر کلک کر کے ویب سائٹ پہ جائیں اور جو کوئز وہاں پہ دیے گئے ہیں آپ ان کو سولو کریں, اور آخر میں آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنے نمبر ملے ہیں. کیا آپ اس کوئز کو, اس سبق کو سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے, آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے, کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیں. میں تمام کمنٹس خود پڑھتا ہوں اور ان کا جواب دینے کی بھی میں کوشش کرتا ہوں. تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.